شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کا ثواب 1000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیات کہ اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یوں تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں، ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیت تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کی جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً ہم میں سے ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو جائے۔ وہ جس کا کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو جائے، اپنا بنا لے، جسے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو، اور یہ یقیناً سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر مکمل قادر ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پورا نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے ببرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نوازتا تاکہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد ہی نہیں ہوتیں، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھا سکتا جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری طور پر قبول شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے برکات ایام عطا فرمائے کہ مانگ بندے جتنا مانگ تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے ترک کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مرادیہ بھی ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک قرآن کی ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فضائل کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمن پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بہترین اعمال نہ بنا دوں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوں، اور ہمارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن سے جہاد کر کے
ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ہاں حضور، ضرور بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ مجاہدین میں کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی کہ روزہ رکھنے والا کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا، پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا اجر ثواب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفظ اللہ، یاد کرنے والا سب بھلائی لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جو وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی تسبیح کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں، اور یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ حیات فرماتا ہے اور یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سعادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے ایمان میں ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہو سکتا ہے، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی، وہ کسی بھی سبب کے بغیر جو چاہے نتائج پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود کسی بھی زبردستی ہدایت کو مسلط نہیں کرتا، بلکہ یہ اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے یا پھر گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کو اختیاری بندگی مقصود ہے، نہ کہ جبری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ سورۃ المدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے، پس جس کا جی چاہے نصیب حاصل کر لے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرما دیا ہے، لیکن اس بات کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان لازمی حق کو تسلیم کرتا اور ہدایت کے راستے پر چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسان کو دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا لوگوں سے ان کا اختیار واپس لے لیتا اور سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کا جبری ایمان لانا مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ اب جس کا جی چاہے حق کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہیے گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ
ہو چکی ہے۔ انسان کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کا وہ طلب ہوتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ ہدایت صرف اسے ہی ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اترے۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ پاک کے ذکر مشغول رہنا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تب وہ تو اعلیٰ درجے کی ذکر میں مشغول ہے۔ جو شخص رات میں قرآن کریم کی صرف 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنے والا شمار ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک رات میں قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کی تو وہ شخص ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ جس نے 100 آیات پڑھی تو وہ شخص اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ پھر انہوں نے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ سارے معاملات کی جڑ ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جن فوائد کو تحریر کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا جو شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا قرآن کریم اس کو بدی سے روک دے گا، اور جو شخص قرآنی احکامات پر عمل کرے گا قرآن کریم اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اس کی تلاوت کی وہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کریم سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے دعا کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔